وزیر زادی نے لباس درست کیا اور آداب سے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ وزیر حیران رہ گیا کہ لڑکی تو بہت خوش معلوم ہوتی ہے کہ کبڑے سائیں سے شادی ہونے پر بھی خوش ہے۔ آخر وزیر نے پوچھ ہی لیا کہ بیٹی، کیا تم اس کبڑے سے شادی کر کے مطمئن ہو؟ کیونکہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں تمہیں کوئی ملال نہیں۔ حالانکہ بادشاہ نے جو ظلم کیا ہے میری روح اس سے کچل گئی ہے۔ لڑکی نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، کیسا کبڑا؟ میرا شوہر تو ایک بہترین، شریف، خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے اور شاید کسی ضرورت سے باہر گئے ہیں۔ یہ ان کا لباس رکھا ہے، وہ آ جائیں تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ شمس الدین یہ سن کر حیران ہوا اور اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے باہر آیا تو کیا دیکھا کہ کبڑا دیوار سے الٹا کھڑا ہوا ہے۔ وزیر نے اس کو سیدھا کیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ وہ کبڑا رونے لگا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مجھے معاف فرمائیے، اگر بادشاہ کا باپ بھی کہے تو میں آپ کی صاحبزادی سے شادی کا نام نہ لوں گا۔ پھر اس جن کی سختیاں اور دھمکیاں یاد کر کے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور بار بار وزیر کے پیروں پر گرتا تھا کہ اب زندگی بھر اس شہر کا رخ نہ کروں گا، بس آپ میری خطا معاف کر دیجئے، ورنہ وہ جن مجھے مار ڈالے گا اور میں ابھی شہر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہ ظالم حکم دے گا کہ سورج نکلنے تک اس جگہ سے ہلا تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وزیر کبڑے کی باتیں سن کر متعجب ہوا اور ایک غلام کو بلا کر حکم دیا کہ اس مردود کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ کبڑا نکال دیا گیا۔ وزیر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے شوہر آئے؟ لڑکی نے جواب دیا، نہیں، میرے بیدار ہونے سے پہلے وہ کہیں چلے گئے، پھر مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ ان کا لباس رکھا ہے۔ وزیر نے لباس کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں اتفاقاً وہ تعویذ نکل کر گر پڑا جو بدر الدین کے والد نے بطور خط اپنے بھائی شمس الدین کو لکھا تھا۔ شمس الدین نے اس کو کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر ہنس کر اپنی بیٹی سے کہنے لگا، واقعی تم سچ کہتی تھی، لیکن میں خوش ہوں کہ تمہارا شوہر میرے گمشدہ بھائی کا لڑکا اور میرا عزیز ترین بھتیجا ہے۔ وزیر زادی یہ سن کر اور بھی خوش ہوئی اور اس نے باپ سے جن و پری کا وہ قصہ بیان کر دیا جو بدر الدین نے اس کو سنایا تھا۔ وزیر کہنے لگا کہ وہ جن تمہارے شوہر کو کسی اور جگہ لے گیا ہے، خدا پر بھروسہ رکھو، جس نے تمہیں اس مردود کبڑے سے نجات دی وہ میرے پیارے بھتیجے کو بھی ملا دے گا۔ وزیر نے اس قصے کو بالکل پوشیدہ رکھا اور بدر الدین کا لباس اٹھا کر احتیاط سے رکھوا دیا اور خاموشی سے اس کی تلاش شروع کرا دی۔ چند روز بعد بادشاہ کا غصہ بھی جاتا رہا۔ اس نے شمس الدین کو بلا کر اس کا قصور معاف کر دیا اور دوبارہ وزارت پر متعین کر دیا۔ اس وقت شمس الدین نے لڑکی کی شادی کا مکمل قصہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور چاروں طرف قاصد روانہ کیے کہ جہاں کہیں بدر الدین کا نشان ملے ڈھونڈ کر لاؤ۔ 9 ماہ گزر گئے اور بدر الدین کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وزیر زادی کے ہاں ایک خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام عجب رکھا گیا۔ نانا نے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کیا۔ زیادہ پیار و محبت کی وجہ سے عجب بہت شریر ہو گیا تھا اور اپنے ہم سبق لڑکوں کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک روز لڑکوں نے مشورہ کیا کہ اس کو شرمندہ کرنا چاہیے تاکہ یہ شرارت کرنا بند کر دے۔ چنانچہ جب عجب آیا تو سب لڑکے اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ آؤ ایک کھیل کھیلیں، اور سب سے پہلے ہر لڑکا اپنے باپ کا نام بتائے گا اور اگر کسی کو معلوم نہ ہوا تو اس کو نہیں کھلائیں گے۔
چنانچہ سب لڑکوں نے اپنے باپ کا نام بتا دیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو اس نے اپنے باپ کا نام شمس الدین بتایا۔ لڑکے اس پر ہنسے اور کہا، وہ تو تمہارا نانا ہے، باپ کا نام بتاؤ۔ عجب بہت شرمندہ ہوا اور روتا ہوا استاد کے پاس آیا تو استاد نے قصہ سن کر کہا کہ واقعی تمہارے باپ کا نام تو کوئی نہیں جانتا۔ عجب نے گھر جا کر ماں سے سب واقعہ بیان کیا۔ وہ بھی اپنے شوہر کو یاد کر کے بہت روئی اور بیٹے کو تسلی دی کہ بہت جلد تمہارے ابا کو بلاؤں گی۔ شام ہوئی اور وزیر نے خیال کیا کہ اب میری بیٹی آئبہ میں فرق آ رہا ہے، چنانچہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور داماد کی تلاش میں جانے کے لیے 10 ماہ کی رخصت مانگی۔ بادشاہ نے بخوشی اجازت دے دی اور قرب و جوار کے کل بادشاہوں کو خط لکھ دیے کہ میرا ایک وزیر ایک کام کے سلسلے میں آ رہا ہے، جو ممکن ہو اس کی امداد کی جائے۔ یہ گویا مجھ پر ذاتی احسان ہے۔ شمس الدین نے سامان سفر باندھ لیا اور اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر بدرالدین کی تلاش میں روانہ ہوا۔ شہر کی پہلی منزل دمشق تھی۔ وہاں پہنچ کر شمس الدین نے بھتیجے کی تلاش میں آدمی چھوڑ دیے۔ ایک روز عجب اپنے اتالیق کے ساتھ دمشق کے بازار کی سیر کو نکلا اور اتفاقاً اس دکان کے سامنے آ نکلا جس میں بدرالدین حلوائی کا کام کرتا تھا۔ چونکہ حلوائی خود مر چکا تھا اور اب بدرالدین ہی اس کے کاروبار کا مالک تھا، بدرالدین نے عجب کو دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تو بے اختیار اس کی طرف کھنچ گیا۔ دکان سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور سلام کر کے کہنے لگا، میری دکان پر تشریف لائیے اور کچھ نوش کیجیے۔ عجب کے اتالیق نے انکار کیا اور کہا، یہ ایک بڑے آدمی کا لڑکا ہے، میں اس کو بازار میں کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حلوائی بدرالدین نے بہت اصرار کیا تو عجب کہنے لگا کہ میں ضرور اس کی دعوت قبول کروں گا، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ اتالیق نے بھی منظور کر لیا۔ دونوں بدرالدین حسن کی دکان پر گئے۔ بدرالدین نے بہت اعزاز سے ان کو بٹھایا اور بہترین قلفی بنا کر پیش کی۔ عجب اور اس کے استاد نے کھا کر بہت تعریف کی۔ بدرالدین کہنے لگا کہ اس قسم کی قلفی میری والد اور والدہ کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ اس کے بعد استاد اور عجب چلنے لگے تو بدرالدین نے بااصرار درخواست کی کہ کل دوبارہ تشریف لائیے گا۔ استاد شاگرد وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے قیام پر واپس آ گئے۔ 3 دن ان لوگوں کا قیام رہا، لیکن پھر دوبارہ بازار جانے کا اتفاق نہ ہوا اور جو آدمی بدرالدین کی تلاش میں بھیجے گئے تھے وہ بھی ناکام واپس آئے۔ تو شمس الدین نے بصرے کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر شاہ مصر کا خط پیش کیا۔ شاہ بصرہ نے بہت اعزاز و اکرام سے بٹھایا اور خط پڑھ کر کہنے لگے کہ افسوس ہے، میرا وزیر نور الدین 25 سال ہوئے انتقال کر چکا ہے، لیکن مرحوم کی بیوہ بے شک یہیں رہتی ہے۔ شمس الدین دربار سے اٹھ کر اپنی بھاوج کے پاس آیا اور کل واقعہ بیان کر کے عجب کو پیش کیا۔ بدرالدین کی والدہ پوتے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی، بار بار سینے سے لگاتی اور زار و قطار روتی اور کہتی کہ خدا کا شکر ہے، میرا بدرالدین زندہ ہے اور آج اللہ نے میرا پوتا بھی میرے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد شمس الدین پھر دمشق واپس آیا اور اپنی بھاوج یعنی بدرالدین کی والدہ کو بھی اپنے ساتھ لیتا آیا۔ شمس الدین نے سب سے کہہ دیا کہ جو کچھ خرید و فروخت کرنی ہو کر لو، کل یہاں سے کوچ ہوگا۔ سب لوگ بازار چلے۔ عجب بھی اپنے استاد کے ساتھ سیر کرتا ہوا بدرالدین کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ بدرالدین تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، دونوں کو بااصرار دکان پر لایا اور بہت خاطر مدارات کی۔
پھر بہترین قلفی بنا کر پیش کی۔ شام کو جب واپس آ گئے تو بدر الدین کی والدہ ہر وقت پوتے پر جان نثار کرتی تھی۔ آج بڑے اہتمام سے ان کے لیے قلفی بنائی اور رات کو کھانے پر عجب کو دی۔ عجب کی طبیعت سیر تھی، لیکن دادی کے اصرار پر کھانے لگا اور تھوڑی کھا کر چھوڑ دی اور کہنے لگا، دادی اماں، آج میں نے بازار سے ایک حلوائی کی دکان سے قلفی کھائی تھی جو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھی۔ دادی یہ سن کر چونکی۔ پہلے تو اطالق کو بلا کر سخت سست کہا کہ تم میرے بیٹے کو بازار سے کھلاتے ہو۔ اطالق نے عذر کیا کہ وہ حلوائی اتنا مصر ہوا کہ انکار کرنا نہ بن پڑی، اس لیے یہ غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد بدر الدین کی والدہ نے ایک غلام کے ہاتھ اس دکان سے کلفیاں منگا کر کھائیں تو حیران رہ گئی۔ اس وقت شمس الدین کو بلا کر انہوں نے سب واقعہ بتایا اور کہا، آپ اس حلوائی کو بلا لیں، ایسی قلفیاں میرے بیٹے بدر الدین کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ شمس الدین نے حاکم دمشق سے امداد لے کر بدر الدین کو گرفتار کر کے اپنی قیام گاہ پر بلایا۔ پردے سے عجب کی ماں اور دادی نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور شمس الدین کو کہا کہ یہی بدر الدین ہے۔ شمس الدین نے اس کو خیمے میں طلب کر لیا اور نہایت غصے کی حالت میں پوچھا کہ یہ کلفیاں تمہاری دکان کی ہیں؟ بدر الدین نے کہا، ہاں، میرا کیا قصور ہے جو گرفتار کر لیا گیا ہوں؟ شمس الدین نے کہا، یہ قلفیاں نہایت خراب تھیں اور ان کو کھا کر میرے کئی عزیز بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ بدر الدین کی ماں بے تاب تھی کہ بیٹے کو سینے سے لگائے، بیوی بھی چاہتی تھی کہ شوہر سے ملوں۔ شمس الدین نے دونوں کو سمجھا دیا کہ دفعتاً اس کو اتنی مسرت حاصل ہوگی تو مرگ کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ وہ دونوں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد بدر الدین کو ایک صندوق میں بند کر کے ساتھ لیا اور سب ہنسی خوشی مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں صندوق کھول کر کھانا پانی دے دیا جاتا تھا اور سب غلاموں کو تاکید کی گئی کہ اس سے کوئی برا سلوک نہ کریں۔ سفر کرتے کرتے سب لوگ مصر پہنچے تو ایک شام کو شمس الدین نے بدر الدین کو اپنے پاس بلایا کہ اب تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد غلاموں کو حکم دیا کہ سولی تیار کراؤ تاکہ آج شب کو سولی ہی پر چڑھا دیا جائے۔ یہ حکم سن کر بدر الدین کا خون خشک ہو گیا۔ غلام اس کو لے گئے، پھر حکم دیا کہ اسے صندوق میں بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ قافلہ شمس الدین کے مکان پر آ گیا۔ آتے ہی شمس الدین نے بیٹی کو حکم دیا کہ اسی طرح اجلے عروسی آراستہ کرو اور بدر الدین کے کپڑے اسی کرسی پر رکھ دو، اور جب بدر الدین اندر آئے تو اس پر قطعاً یہ ظاہر نہ ہو کہ 10 سال تک غیر حاضر رہا ہے، بلکہ اس کو یہی کہو کہ گویا وہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے جس میں عقد ہوا ہے۔ القصہ وزیر زادی نے کل انتظامات مکمل کیے، خود دلہن بن کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بدر الدین کو صندوق سے نکال کر اجلے عروسی میں پہنچا دیا گیا، لیکن سولی کے نام سے اس کے ہوش و حواس خراب ہو رہے تھے۔ کمرے میں آ کر بدر الدین حیران چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وزیر زادی اٹھی اور بڑے پیار و محبت بھرے لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوں، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بدر الدین نے دیکھا کہ وہی عروسی کا کمرہ ہے، وہی دلہن ہے، وہی ساز و سامان ہے، حتیٰ کہ 10 سال پہلے والے میرے کپڑے بھی اسی طرح کرسی پر رکھے ہیں، گویا ابھی اتارے ہوں۔ بدر الدین کا 10 سال پرانا کمرہ۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں؟ وزیر زادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، آپ جاگ رہے ہیں، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ بدر الدین نے اپنا دمشق کی سیڑھیوں پر پڑا ہونا، لوگوں نے دیوانہ کہہ کر پریشان کرنا، حلوائی بننا، قلفیاں خراب ہونے کے جرم میں گرفتار ہونا، 1 ہفتے تک صندوق میں رہنا، پھر پھانسی کا حکم ملنا، کل واقعات اس کو سنائے۔ وزیر زادی ہنس کر کہنے لگی کہ شاید آپ نے خواب دیکھا ہے، اسی لیے پریشانی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں شمس الدین آ گیا۔ بدر الدین نے گھبرا کر کہا کہ آپ نے ہی تو میری سولی کا حکم دیا تھا۔ شمس الدین یہ سن کر ہنس پڑا اور بدر الدین کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا اور کہنے لگا کہ عزیز، میں تمہارا چچا ہوں،
جس کا قصہ تمہارے والد نے سنایا تھا، بڑی محنت اور مشقت سے تلاش کر کے تمہیں دمشق سے لایا ہوں۔ اگر میں وہیں سب حال ظاہر کر دیتا تو ممکن تھا کہ تم اتنی خوشی دفتن برداشت نہ کر سکتے تھے۔ تمہاری والدہ بھی میرے ساتھ آ گئی ہیں اور عنقریب تم سے ملیں گی۔ وہ لڑکا جس کو تم نے دمشق میں کلفیاں کھلائی ہیں وہ تمہارا ہی بیٹا ہے۔ پھر شمس الدین نے سب واقعات لکھوا کر کہا کہ یہ شاہی کتب خانے میں رکھے جائیں۔ جعفر وزیر نے یہ کہانی سنا کر خلیفہ سے درخواست کی کہ غلام کا قصور معاف کر دیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک کنیز عطا کی اور سب کو رخصت کر دیا۔